مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے ہم شہید آیت اللہ علی خامنہ کے حوالے سے۔ امت مسلمہ کا وہ واحد لیڈر جو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، کہا امام عالی مقام کا وہ قول بیان کیا امام حسین علیہ السلام کا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ہم نے دیکھا کہ سر دے دیا، جان دے دی، مگر بیعت نہیں دی۔ آج ان کی زندگی پر ہونے والے معاملات پر شہادت کس طرح سے ہوئی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ موجود ہیں عثمان وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم عثمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ عثمان صاحب، شہادت اتنے بڑے لیڈر کی پوری، سب سے پہلے تو امت مسلمہ میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، اور جتنے لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک دکھ کی فضا ہے۔ ان کے چہرے سے، ان کے الفاظ سے جو بیان نکلتا تھا وہ لوگوں کو سکون اور راحت پہنچاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے سر پر کوئی سربراہ ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک سے جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں پہلے سے پریڈکشنز تو تھیں، لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اتنا تکلیف دہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت کے بعد ایران کے معاملات کس طرف جائیں گے اور جنگ کس طرف رخ اختیار کرے گی؟ مزید سمن بکمن امیون، تمہاری آواز نہیں نکلتی۔ ایون پاکستان کی لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں انتہائی افسوس ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کا میچ آپ جیتے ہیں تو فوراً سے پہلے مبارکبادیں آ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت کو جس طریقے سے وہاں کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، آپ لوگ جو ہیں ٹویٹر کے 272 کریکٹر لکھنے میں اتنا لیٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہی منظر نامہ ہے، صرف اور صرف کردار چینج ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور آیت اللہ علی خامنہ مشہد میں پیدا ہوئے، جسے کہتے ہیں شہادت کی جگہ، اور ان کی یہ خواہش تھی، بلکہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، وہ بڑے حساس طبیعت کے آدمی تھے، وہ باغبانی کرتے تھے، وہ اپنا چھوٹے سے کمپاؤنڈ کے اندر رہتے تھے، اور پھر جوانی کے اندر جا کے ادبی محفلیں اٹینڈ کرتے تھے، اور پھر پوئٹری کرتے تھے۔ تخلص تھا ان کا امین، اور ان کی پوری پوئٹری جو ہے، اگر میں یہاں پہ اپنے ویورز کو ہم شعر بھی میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ اپنا کیا کہتے ہیں ہارٹ فیلٹ جو ہے اس وقت سچویشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشا آن سر کے در راحت فدا گردد، بدرگاہت از جاں وطن جدا گردد، امین را مہر تو بس باشد ای دوست کہ از قید دو عالم ہم رہا گردد۔ خوش نصیب ہے وہ سر جو تیری راہ میں فدا ہو جائے، جو تیرے دربار میں اپنے جان و تن سے جدا ہو جائے۔ امین، جو ان کا تخلص ہے، امین کے لیے اے دوست تیری محبت ہی کافی ہے۔ واہ واہ، امین کے لیے اے دوست تیری محبت ہی کافی ہے، تاکہ وہ دونوں جہاں کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ تو آیت اللہ علی خامنہ جو ہیں وہ تو اس چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، اور ایران سے خبریں آ رہی ہیں، انہیں کہا گیا کہ ہم یہاں سے آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں کے اندر ہی رہوں گا۔ اور یہ جو ان کا بیان تھا سر، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے بنکر تیار کیا، بنکر میں آ جائیں، انہوں نے کہا کیا ایران کی جتنی آبادی ہے اتنے لوگوں کے لیے بنکر تیار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جب ان کے لیے ہوگا پھر میں بنکر میں جاؤں۔ بالکل ایسے، اور میں یہاں کے اوپر یہ بھی تو یہ اسلامی لیڈر تو ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور میں اصل لیڈر ہی یہ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ روشنیاں گل کر کے امام نے جو بات کی وہ کیا تھی کہ بھئی ہم تو رہنا ہے، کسی نے جانا تو چلا جائے۔ آپ یقین مانیں یہی بات میرے دماغ میں آئی تھی رات کو۔ اور آیت اللہ علی خامنہ یہی تو کہہ رہے تھے۔ اور یاد رکھیں ویسٹ کا کلچر ہے، وہ ہمیشہ سے اپنے دشمنوں کو مغربی میڈیا کے تھرو ڈیمونائز کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے گارڈین لکھ رہا ہے وہ ماسکو بھاگ گئے ہیں، جھوٹ اس طرح سے یہی انہوں نے کیا۔ صدام حسین کا آپ کیس چیک کر لیں، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ویسٹ نے ہمیشہ اپنے مخالفوں کو، فیڈل کاسترو کو اس طریقے سے لیبل کیا ہے، لیکن کوئی ایک ویڈیو نہیں آپ دکھا سکتے جہاں پہ اس 86 سالہ، میں تو کہتا ہوں مرد مجاہد تھے، جب ان کا ہاتھ جو ہے بم دھماکے میں گیا 87 میں، ان کے ہاتھ 81 میں، اور ان کو کہا گیا یہ زندہ شہید ہے، ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں اسی ہاتھ سے، روحانی ہاتھ سے، اس عالمی جو استعمار ہے اس کے جبڑے کو توڑ دوں گا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ ایران جو ہے عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ یاد رکھیں آپ کے دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے، ہمیں لگتا ہے وہ عالمی تنہائی، تو کیونکہ عالمی تنہائی کیا ہے، ایک پرائس ہے، اور لیکن وہ خود مختاری کا بھی تو سفر ہے۔ جی، تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو اٹیک لانچ کیا گیا وہ ایک ڈی کیپیٹیشن کی اسٹرائک تھی کہ ایران کی ٹاپ ٹیئر کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیں یہ لیبیا ماڈل نہیں ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ عراق نہیں ہے کہ صدام حسین جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی، قذافی چلا گیا تو سسٹم کنکلوڈ ہو گیا، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر نہیں تھے، یہ عوامی انقلاب۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں عوامی انقلاب آئے، ٹرمپ کو 79 کی فوٹیج اٹھا کے دیکھنی چاہیے، جو 92% نے کہا تھا علی خامنہ صاحب جو تھے وہ آئے تھے، وہ تھا عوامی انقلاب ہے۔ جی امام خمینی صاحب، یاد رکھیں اگر کوئی احتجاج ہوگا میسیو پروٹیسٹ، اور وہ صرف آیت اللہ کے جنازے کی صورت میں ہوگا، دور دور تک اور کوئی انہیں بندہ ملنے والا نہیں۔ وہ جتنی مرضی رضا شاہ پہلوی کا
بیٹا ٹائیں چینج کر کے اس کے سامنے کیمرے اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے, اسے خطاب کا موقع یہاں پہ نہیں ملنے والا. آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں روزے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں, اور وہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں. میرے خیال میں انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے درس دیا ہے کہ یہ جو تفریق ہے یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے یہ کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو الگ الگ کریں. دیکھ لیں وہ کس طریقے سے کشمیریوں کے اصل حمایتی, آپ گوگل کر لیں, یہ جن کی تعریفیں آپ کرتے نظر آ رہے ہیں, دا گریٹ لیڈر پیچھے کر کے کچھ ہے, کشمیر پہ ایک لفظ انسان نے نہیں بولا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ہے. اور آیت اللہ علی خامنائی ایرانین کشمیر غزہ کے لیے ہمیشہ ووکل رہے. دیکھیں غزہ کے لیے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو فرقہ واریت پھیلائی ہے نا, سنی شیعہ فلانا ٹمکانا. غزہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک بھی شیعہ نہیں ہے, لیکن ایران جو شیعہ ملک ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تھے اور یہ فلانے تھے ٹمکانے تھے. دنیا میں اتنا پیسہ لگا کے ویسٹ نے یہ پروپیگنڈا کریٹ کرایا تھا کہ فرقہ واریت پھیلاؤ تاکہ مسلمان آپس میں الگ ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ آیت اللہ خامنائی کی اس شہادت نے اور یہ ان کے کردار نے یہ سارا کروڑ اربوں کا جو انہوں نے ڈالرز کا پروپیگنڈا بنایا تھا وہ ختم ہو گیا, بالکل ٹوٹ گیا. میں آپ کو بتاؤں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے مسلمان کی جو اشک بار نہیں ہے, اور میں عوام کی بات کر رہا ہوں. ریاستیں تو ہمیشہ ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں, لیکن میرے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے سانحہ عظیم تصور کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے بات کی شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے, کسی صورت میں دیں است حسین کہ بالکل سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ کے اندر ہے. بالکل ہے. تو میرے خیال میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے مسلم دنیا کے اندر تو انٹلیکچوئل پاورٹی ہے, انہیں تو کوئی لیڈر نہیں ملتا. خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے پش کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ اٹیک کرو. یہ محمد بن سلمان ہے, یہ ہے خادمین شریفین حرمین ہے, یہ ساری پروفٹ کی پروفیسی پوری ہوں گی اور دین سمٹ جائے گا وہاں کے اوپر ہے. یہ سارے منافق ہیں, یہ 1300 سال سے یہی تو ہیں. آپ چیک کر لیں جہاں کہیں اپنا میرے خیال میں کربلا جو ہے سلام دعائیں کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ سلام دعائیں کر رہے ہیں, یہ گردنیں کٹوا رہے ہیں مسلمانوں کی. اس کو چھوڑ دیں آپ, ایران میں کیا غزہ کے اندر قتل و غارت یہی تو کروا رہے تھے. 70,000 بندہ وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے. اور یہ جناب کیا کہتے ہیں اپنے عرب کے جو بنے ہوئے آج کل حجاز مقدس کے امین ہیں, یہ اپنا میٹنگیں کرتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ ہے. سر یہ اس قابل نہیں ہے میرے خیال میں کہ یہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا دعویٰ کر سکیں. ان سے 1000 درجے بہتر جو ہے وہ آپ کو ترکی کا لیڈر ہے, جس نے نیٹو کا حصہ ہونے کے باوجود اپنی جو ملٹری کی پوسٹ ہے امریکہ کی اسے استعمال نہیں ہونے دیا عراق کے خلاف, اور انہوں نے فوراً سے پہلے کنڈیم کیا آیت اللہ کی جو ہے اس شہادت کو ہے. اور یہاں کے اوپر الفاظ نہیں انہیں مل رہے. میرے خیال میں پاکستانی عوام یہ بھی جو پروٹیسٹ کی ایک ویو آئی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کی فورن پالیسی اور ان کے جذبات کے اندر کتنا گیپ ہے. سر یہ ٹرمپ جب آئے ہیں دورے پہ, مشرق وسطیٰ کا جب دونوں دورہ کیا ہے تو یو اے ای والے اپنی بیٹیاں نچا رہے ہیں بال کھول کے, وہ دوسرے جو ہیں وہ اپنا جہاز دے رہے ہیں کروڑوں اربوں کا, ادھر وہ غزہ میں اتنے لوگوں کو شہید کر رہا ہے. اور یہ گھٹیا ترین آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جس کے بارے میں ایپسٹین کی ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی. وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر ڈیسنٹ سیل نہیں ہے, اور دوسرا ICC کے اندر بچر ہے ایک طرح سے, اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہتی ہے اسے اریسٹ کرو. یہ مورلی کسی صورت میں آیت اللہ کے اب میں کہہ رہا ہوں پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے. ان کو اگر دیکھا جائے جو اٹیک لانچ کر کے ڈیموکریسی کے چیمپئن ہے, اس انسان نے بتایا کہ بھائی اصل چیز ہوتی ہے اللہ کا خوف, اور دوسری چیز ہے کاز کے لیے لڑتے ہیں. یاد رکھیں ایران آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, ایران ہیرارکل گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہے. آیت اللہ کے دنیا سے پردہ کرنے سے چلے جانے سے اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ایران جو ہے کلیپس کر گیا ہے. وہاں پہ متبادل لیڈرشپ پہلے سے تیار ہے, انٹیکٹ ہے. عباس اراقچی نے کل NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, اس کو مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا آپ تصور بھی نہ کریے گا کہ ہم ان آرڈر نہیں ہے, سسٹم پورا ان پلیس ہے, اور پابندیوں کے ساتھ 47 سال سے ہم نے پرسو کیا اپنے گولز کو لے کے ہے. اور یاد رکھیں ہمیشہ ہر سوسائٹی میں وہ ایلیمنٹس تو ہوتے ہیں جنہیں سپورٹ باہر سے حاصل ہوتی ہے, ہمارے ہاں پہ بھی ہے, لیکن جس طریقے سے ویسٹ ڈیمونائز کر رہا تھا میرے خیال میں ایٹ لیسٹ مسلم دنیا کنونس ہونے کو تیار نہیں ہے. باقی یہ جو ٹاؤٹ ہے ان کے, اب پورے مڈل ایسٹ میں بتائیں بچہ کون ہے؟ ان کے پٹھو, ان کے ٹاؤٹ, ان کے پپٹ بچے ہیں جو بڑی بڑی ہائی رائز کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور فوجوں پہ اس لیے کام نہیں کیا کہ ہماری بادشاہتیں خطرے میں آ جائیں گی, اس لیے لگی. لیکن دیکھیں نا برج الخلیفہ, بڑے بڑے برج ہل گئے ہیں نا وہاں کے اوپر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ وہاں سے امریکن فوجیوں کو نکال کے اپنے ہوٹلز میں جگہ دیں گے برج خلیفہ میں, تو میزل اس کو آ کے ہٹ کرے گا. یہ دنیا میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو کچھ ہمارے بھی جاننے والے ہیں, میں دیکھ رہی تھی ان کو پیسے دے کے نا پیڈ کمپینز کروا رہے ہیں کہ نہیں UAE ابھی بھی سب سے زیادہ محفوظ کنٹری ہے, آپ لوگ ایزی رہیں, آپ لوگوں کچھ نہیں ہونے والا. ان کا دبئی کا ایئرپورٹ ہل کے رہ گیا, کارگو کی شپمنٹس ان کی کینسل ہو گئی ہیں, ٹوریزم کا جو امیج کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو کے وہاں کے اوپر رہ گیا, اور جو خوف کی فضا ہے ان سیٹلڈ اسٹیٹ میں, اور یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے.
انہوں نے جو اپنی امریکہ کی ملٹری بیسز اپنے بچاؤ کے لیے رکھی تھیں انہی کی وجہ سے یہ مشکل میں آگے. دیکھیں سوورن کنٹری کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کسی تیسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین کسی دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دیتا. یہی ہمارا موقف ہے طالبان کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی کو آپریشن نہ کرنے دو. تو ان کو چاہیے تھا امریکہ کو روکتے کہ اگر آپریشن کرنا ہے ڈیاگو گارسیا سے کرو, آپ نے کرنا ہے پرشین گلف سے کرو, ہماری جو ہے یہاں سے جو ملٹری انسٹالیشن تمہاری یہاں سے نہ کرو. دیکھیں جی ایران نے کلیئر کہہ دیا اگر آپ کے ملک سے اٹیک آئے گا اسٹرائک لانچ, ہم صرف اس جگہ کو جا کے ہٹ کریں گے. آپ پیٹ پیچھے چھرا مار رہے ہیں پوری ایرانی قوم کو, امریکہ کو کہہ رہے ہیں یہ محمد بن سلمان کا کریکٹر ہے, یہ او آئی سی ہے. میرے خیال میں بار بار ایکسپوز ہو رہی ہے او آئی سی اور بار بار محمد بن سلمان. یہ تو خود انہوں نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ جرنلسٹ تھا 2018 کے اندر ہے, جمال خشوگی ہے. تو ایک ایسا بندہ, دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں an apple does not fall far from tree, ایک سیب درخت سے زیادہ دور نہیں گرتا. تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد والا مزاج ہی رکھتا ہے. تو یہ جو نفرت ہے ان کے, دیکھیں ایران کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ سے میرا موقف رہا ہے کہ ایرانین جو انٹلیکٹ ہے اس کے سامنے سعودی عرب کا سارا بھی پیسہ رکھ دیں وہ کسی کام کا نہیں ہے. میں اور آپ بتا نہیں سکتے کسی سعودی خاتون کا نام جو کہ پرومیننٹ ہو, میں اور آپ بتا نہیں سکتے ان کی کوئی بڑی کتاب آرٹ کلچر کے اندر کوئی سویلائزیشن کے اندر کنٹریبیوشن ہے. اور ایران کی موویز آسکر کے لیے نامینیٹ ہوتی ہیں, ویزا نہیں ملتا انہیں لیکن آسکر کے لیے نامینیٹ ہوتی ہیں. ان کی یونیورسٹیز چیک کر لیں, ان کے اسکالر چیک کر لیں, ان کے انٹلیکچوئل چیک کر لیں, ان کی خواتین چیک کر لیں. پھر انہوں نے بچیوں کو نشانہ بنایا, بچیوں کے اسکول کو, یا ایپسٹین فائل. اور یہ ہے امریکہ کے ہیومن رائٹس کے ادارے جو کہہ رہے تھے وہاں 30,000 بندہ مر گیا, اب 186 بچیاں شہید ہوئی ہیں. یہاں پہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ہل نہیں رہا, انہیں کچھ ہو نہیں رہا. یہ ہے ویسٹ کا انسانی حقوق ہے. اور افسوس یہ کہ پاکستان نے, دیکھیں ان ملکوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بچیاں مار دی چھوٹی چھوٹی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں آگے سے اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اور 9 گھنٹے آیت اللہ خامنئی صاحب شہید ہوئے ہیں کل, 9 گھنٹے تک ان کا بیان نہیں آیا, تعزیتی بیان, اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے محسن نقوی صاحب نے کافی ٹائم لے لیا, اور جو ویڈیو آئی اس میں بھی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرامن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر انہوں نے تعزیت کی. ان کو بھی میں بتاتی ہوں سر, بڑی بات تو دل پہ لگے گی لیکن وہ بھی اس لیے ہمت کر کے باہر نکلے ہیں کیونکہ وہ اسی مکتبہ فکر کو ماننے والے ہیں. ان کو پتا تھا مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا, وہ اس لیے بڑی ہمت کر کے تو لوگوں کے اندر آ گئے ہیں. میرے خیال میں یہ کون سی سوورینٹی ہے کہ آپ مسلم امہ کے اندر 35 بندے آپ نے مار دیے. بالکل, اور آپ اپنا رویہ چیک کریں کیا کر رہے ہیں آپ. اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان سوورن نیشن ہے, 240 ملین جو نیشن ہے اس کی تو بات سنیں, اس کے احساسات جذبات تو دیکھیں. اگر آپ نے اپنی ڈیپیاں چینج نہیں کرنی, اپنے سٹیٹس نہیں لگانے ہیں تو ان کے ہی دیکھ لیں. تو میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے جس طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کا رویہ ہے. مطلب ان میں اور وہ جو ریاستیں خلیجی ریاستوں میں کوئی فرق نہیں. میں نے کہا یہ سارے برادران یوسف ہیں لیکن یوسف ایک ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا آپ. اور حسین ایک ہی ہو سکتا تھا تو ایک ہی ہے. باقی لائن لگی ہے کوفیوں کی, اور یاد رکھیں حر بھی ایک ہی ہو سکتا تھا. ان کے پاس موقع تھا حر بننے کا لیکن یہ نہیں بنے, یہ اسی لشکر کا حصہ بنے ہیں. دیکھیں یہ جذباتی بات نہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. اس طرف کیونکہ میں اس لیے میرا دل گرفتہ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں شہربانوں کہ دیکھیں جیسی اٹیک لانچ ہوا ہے ادھر سے جرمنی آ گیا, ادھر سے وہ فرانس کہہ رہے ہیں ہم بھی لڑیں گے, اور یو کے آ گیا لڑنے کے لیے. مطلب وہ سارے عرب مغرب کنٹری اکٹھے ہو گئے ہیں اور تم لوگ سارے جو ہیں مروا رہے ہو ان کو. سر رشیا اور چائنا کی چپ بیٹھا رہا ہے. چائنا کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ وہ کر رہے ہیں وہاں کے اوپر, کر رہے تھے انٹیلیجنس شیئرنگ انہوں نے کی. اور انہوں نے پچھلے ہفتے یہاں پہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے, وہاں پہ جو ہے انہوں نے ڈرلز کی ان کے ساتھ, جنگی مشقیں کی وہاں پہ. تو چلیں رشیا کو ہم تھوڑا سا مائلیج دے دیتے ہیں, انہیں تھوڑا سا اب کہہ لیں کہ وہ یوکرین کی وار میں وہاں پہ انگیج ہے. لیکن یہ جو ڈرون اڑائے جا رہے ہیں وہ ایران کی طرف سے, یاد رکھیں انہوں نے ٹیرر کریٹ کیا وہاں کے اوپر ہے. انہوں نے بتایا کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے, اور یاد رکھیں خود مختاری کیا ہے, اپنے لوگوں کا دفاع کرنا. اسرائیل تہران کے ہارٹ میں ان لوگوں پہ اٹیک کر رہا ہے جو بیچارے سیری کر رہے ہیں, جو افطاری کر رہے ہیں, ان کو قتل کر رہا ہے. تمہارے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تم اس سے متعلق بات کر لو. مطلب آپ چیک کریں, ان سے بہتر تو یورپین کنٹریز کے اندر لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. امریکہ میں 109 شہروں میں رات کو پروٹیسٹ ہوا ہے, اور وہ آیت اللہ علی خامنائی کی پکچر اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم آپ کر رہے ہو اور کس طریقے سے ایک اور تورا بورا بنا رہے ہو وہاں کے اوپر ہے. دیکھیں یہ سیریز ہے پچھلے 25 سال میں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑوس میں جنگ آ گئی ہے تو آپ لوگ سکون کے اندر رہو گے. ایک طرف طالبان جو ہے ہمارے پورے صوبے کو انگیج کر رہے ہیں, اور پھر 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ ہے. یہ آخری مورچہ تھے. ہمیشہ میں کہتا ہوں بہت ہی افسوس ہے
کہ آپ لوگ مذمتی بیان جاری کرنے, خوف کس کا؟ ہاں یہ میرا پوائنٹ بات پھر یہ اس کا مطلب ہے خدا کا خوف تو آیت اللہ کا ہوتا, تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے کون سے زمینی خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ نظر آ رہے نہیں آپ کو؟ وہی تو آپ بتا رہا ہوں. دیکھیں 1.5 لاکھ بندہ جو ہے, 1.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ آپ نے غزہ میں مار دیا, اور ہمارے وزیر اعظم وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے گریٹ لیڈر اور اس کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے. یہ نامزد کر رہے ہیں, نامزد کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی کا آپ پیچھے چیک کریں, وہ جو کھڑی ہے وہاں پہ اٹلی کی اپنا جو وزیر اعظم ہے جارجیا میلانو, وہ کس طریقے سے دیکھ رہی ہے, آپ لافنگ سٹاک بن رہے ہیں. وہ خدا کا واسطہ ہے, چاپلوسی کے اندر اس حد تک نہ چلے جائیں, پریکٹیکل رہیں اور پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بات کریں. آپ یاد رکھیں یہ قوم کے جذبات ہیں. آپ وہ بندہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے صبح سے شام تک ہے. دیکھیں مودی وہاں پہ جاتا ہے, مودی بات نہیں کرتا فلسطینیوں کی, یہ بار بار جاتا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کی بات نہیں کرتا. خدا کا نام سر, یہ جو آیت اللہ خامنہئی صاحب پہ حملہ ہوا ہے, یہ اس کی پوری جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے واشنگٹن ٹائمز میں, اور لوگ کہتے ہیں جذباتی نہ ہو. جذباتی ہو اور کب ہونا ہوتا ہے جذباتی ہے؟ پڑھے رہے ہیں آپ, وہ جناب زائنسٹ لابی جو ہیں وہ مائک حقا بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم انہیں ماریں گے, وہ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے قبضہ بھی کر لیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ جذباتی نہ ہو تو آپ اپنا کام کریں. وہ خدا کا نام لگ کے شرم کا مقام ہے مسلم امہ کے لیے میرے خیال میں. دیکھیں ہمارا کام نہیں, اور یاد رکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, فارم 47 والے کو مینڈیٹ لے کے تو نہیں آئے ہوئے نا. اگر مینڈیٹ والا کوئی ہوتا تو شاید وہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس حد تک تو چلا ہی جاتا نا کہ وہ بات کرتا تو دیتا نا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگ میں کودیں, ہم بھی نہیں کہہ رہے, لیکن آپ اپنے سفارتی معاملات کو لکھیں. آپ تعزیتی بیان نہیں دے سکتے. بالکل ہے. اور پھر اور یاد رکھیں پھر آپ تصور کریں کہ جناب کشمیر پہ آپ کا کوئی ساتھ دے, وہ بھی پھر وہی کچھ کرتے ہیں. اور جنہوں نے کشمیر پہ ہمارا ساتھ دیا یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. سر کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہمارے ساتھ, ایک طرف سے انڈیا ہمارا دشمن ہے, افغانستان بھی ہمارا دشمن ہی ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کلیئر ہو چکا ہوا ہے. یاد رکھیں افغانی ہمارے دشمن نہیں, وہ جو ہے قبضہ گروپ ہے وہاں کے اوپر طالبان, وہ ہمارا طالبان رجیم جب تک قبضہ ہے ان کا تب تک وہ سیف نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ایک یہی بارڈر تھا جس پہ ہمیں لگتا تھا کہ بس یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, خدا نہ خواستہ آیت اللہ تو شہید ہو گئے ہیں, وہ ایک جو تھا تھریٹ وہ تو گرا ہے. بے شک کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ایران کو کامیاب کرے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہوا ہے اس میں ایران بھی ہے, عراق بھی ہے, اور باقی سعودی عربیہ کا بھی ایک حصہ ہے, بہت سارے ممالک ہیں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. مائک حقا بھی جو امریکہ کے سفیر ہیں, انہوں نے پچھلے ہفتے ٹکر کارسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا جو علاقہ ہے وہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو, اسحاق کو, جس کے ماننے والے یہودی ہیں, وعدہ کیا تھا تمہارا ہے. اور اس کے اندر آتا ہے عراق, آتا ہے جارڈن, اس کے اندر آتا ہے سیریا, آتا ہے لیبنان, آتا ہے اس میں سعودی عربیہ کا کچھ حصہ آتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل کا جو اپنا ان کا خواب ہے وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں وہ ایران کو توڑنا چاہتے ہیں. تو ایران کی بات تو اس کا بیان تھا نا نیتنیاہو کا کہ پاکستان میرا سیکنڈ نشانہ ہے. ان کے جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ ہے, پچھلے ہفتے امریکن جیوز کو تل اویو کے اندر بتا رہے تھے کہ شیعہ ایکسس تو تباہ کر دی, اب سنی ایکسس میں قطر, ترکی اور پاکستان ہے جس کے پاس نیوکس ہیں, ان کی اگلی باری ہے. اور وہ ترکی کو نیا ایران کہہ رہے تھے. اور یاد رکھیں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے خورفک ہیں, جس کے اندر وہ لیبل کر رہے ہیں کہ ابھی علی لاریجانی کی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ علی لاریجانی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے یہاں کے اوپر کن کو ٹارگٹ کرنے کی, ان گروپس کو جن کو موساد کی حمایت حاصل ہے. وہ آذری ہیں جو کہ نارتھ ویسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان کے لوگ جو ہیں, مجید برگیڈ, بی ایل اے, ان کے ساتھ را کے نیکسس ہے. تو موساد کا بھی تو نیکسس ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں مودی وہاں ہو کے آیا, تو اور پھر کردش جو کمیونٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے بارڈر پہ, تو یہ لسانی اور مذہبی بنیادوں پہ ایران کے بخیے ادھیڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور سینٹرل کو کلیپس کر رہے ہیں. بار بار تہران کو اٹیک کرنے کا مقصد ہی سارا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی گورنیبلٹی کا سین ہی نہ رہے. مطلب جو حکومت ہو وہ نظام کو سنبھال نہ سکے. اور بائیں بازو کی قوتوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل. یاد رکھیں جنہوں نے غزہ کے بچوں کو نہیں بخشا وہ کہہ رہے ہیں ایرانیوں باہر نکلو اور سرکار کے اوپر آ جاؤ. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں پہ عوام کو اور ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کو کہ سارے حالات جتنے مرضی دیگر گوں ہوئے لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, نہیں تو تمہیں موت. آپ چیک کریں. میں ناظرین کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, لاسٹ ویک ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیو وٹکاف سے جو کنورسیشن تھی اسے وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹریٹڈ تھے. انہوں نے سٹیو وٹکاف کو کہا کہ انہیں تم نے دکھایا نہیں ہمارا آرمڈا کتنا بڑا کھڑا ہے, بحری بیڑے کھڑے ہیں, وہ ڈرے نہیں. انہوں نے کہا وہ نہیں ڈر رہے.
میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ جب تک اس آئیڈیولوجیکل فریم ورک مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھیں گے جو کہ کربلا سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے, انہیں یہ نمبر گیم سمجھ نہیں آئے گی. انہیں لگتا ہے میں نے ملٹری کا بلڈ اپ کر دیا تو وہ جو ہے وہ جھک جائیں گے. یاد رکھیں یہ فلسفے کی گیم ہے سارا, یہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے, اور میرا نہیں خیال ایران کے اندر جو ہے اس طرح کا کوئی بھی اعصابی وار کامیاب ہوا ہے. آپ ابھی فوٹیج چیک کر لیں, میں کل فوٹیج دیکھ رہا تھا جب 24 گھنٹے اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد دھواں نکل رہا ہے پیچھے سے, اسکائی لائن پوری اسموک ہو گئی ہے, ایرانی روڈ کراس کر رہے ہیں آرام سے سائیکل. اور اگر کسی کو میری بات پہ نہیں یقین ہے تو ویڈیوز دیکھ لیں, انیشا ہے, اور دوسری طرف سائرن بجتا ہے وہاں پہ, اور وہ دوڑے لگا رہے ہیں, ایک میزل آتا ہے اور ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں, وہ ادھر اور جانیں نکلی ہیں, اور حملہ کرنے والوں کی جانیں نکلی ہوئی ہیں, جن پہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل کمفرٹیبل ہے. آپ مجھے بتائیں نیتن کا جہاز نہیں آپ نے دیکھا, ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جب ایران نے جب حملہ وہاں سے سٹارٹ کیا تو یہ جہاز بھاگ گیا بڑی دور پہلے ہی. میں وہی تو بتا رہا ہوں, دیکھیں جان کا خوف انہیں ہے جو شیطانی فورسز ہیں, ٹھیک ہے, جان کا خوف انہیں نہیں ہے جو جانتے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ مطلوب و مقصود و مومن ہے. اور یاد رکھیں جو فنا نہیں ہے, فنا ادھر ہے, یہاں پہ تو بقا ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک. اور وہ کہتے رہے آیت اللہ خامنہئی صاحب کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم جن کو مانتے ہیں ہم علی والے ہیں, ہم میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور مقابلہ کریں گے. اسی لیے اس آپریشن کا نام فتح خیبر. چیک کریں آپ ہے کہ, اور یاد رکھیں ہمیشہ اسرائیلی کہتے ہیں کہ بھائی خیبر واز یور لاسٹ وکٹری, وہ اس فیز سے باہر نہیں نکل سکے ہے, تو انہیں اندازہ نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا جو شیر خدا ہیں ان کے بیٹے ہیں حسین ابن علی, اور یہ سارا لشکر جو ہے وہاں کے اوپر وہ ان کا ماننے والا ہے, اور ماننے والے تو ہم ہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے لوگوں نے وہ مومنٹ وٹنس کیا ہے, اور اس دفعہ عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمیں کوفیوں کے کانٹیکس میں دیکھا جائے, لیکن وہ گروپ ضرور کوفی, وہ تب بھی کوفی تھے, اب بھی کوفی ہیں, وہ آج بھی کوفی ہیں. ان کے نصیب میں مجھے لگتا ہے وہ حسینیت ہے ہی نہیں, ان کے خون میں ہی نہیں ہے, ان کے خون میں نہیں ہے. بالکل صحیح. جس ٹائم انہوں نے یہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب پر حملہ کیا ہے, اس سے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے مودی وہ وہاں سے ملاقات کر کے اسرائیل سے نکلا ہے. کتنا اہم ہے یہ کنیکشن؟ بہت اہم ہے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ یو اے کی بھی میں ضرور بات کروں گا. یو اے, طالبان, اسرائیل اور انڈیا, ان کا ایول جو ہے نا یہ کوارڈلیٹرل گروپ ہے جس کے اندر پاکستان کو ہر صورت کے اندر جو ہے ڈیمیج کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ تو عام انسان کو پتہ چل جاتا ہے. دبئی ڈپلومیسی کی وہاں بیٹھ کے طالبان کی لیڈرشپ وکرم مصری کو مل رہی ہے, اور وہاں بیٹھ کے ان کا نیکسس ہے. ابھی دیکھیں خبریں آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے سینٹرل بینک سے ہمارے پیسے واپس کرو. انہوں نے پاکستان پہ پابندیاں لگاتی تھیں, ہمارا امیج ڈسٹارٹ کیا کہ تمہارے لوگ آ کے مانگتے ہیں یہاں سے, انہیں لے کے چلو. 30% انڈینز وہاں پہ ہیں, خامد کرزئی اور اشرف غنی وہاں پہ رہائش پذیر ہے, اور اسی لیے سب سے زیادہ انہوں نے اٹیک کیا ہے یو اے ای کو ہے. اور دوسری طرف دیکھ لیں ابراہیم اکارڈ کے ساتھ سب تسلیم کرنے والا کنٹری جو ہے وہ یہی متحدہ عرب امارات ہی ہے وہاں کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو ڈاٹس خود بخود کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں ایرانی جنگ کو طول دینے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کی ایپیٹائٹ ہے, پچھلے 7 مہینوں میں انہوں نے اپنے سٹاک پائل میں اضافہ کیا, اور دوسری طرف انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی ایکوائر کیا. اچھا میں آپ کو بتا دوں کس طرح مذاق اڑاتے ہیں ایرانیوں کا اسرائیلی. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نعرے لگتے ہیں تمہارے پاس تو صرف قالین ہے, ٹیکسٹائل فیکٹری تو ہمارے پاس ہے, مطلب کہ ہم نے نیوکلیر ویپن حاصل کر لیے, تمہیں نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں خود مختار ملک ہے, اس کی سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حصول میں رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اور آیت اللہ کا فتویٰ ہے کہ ہم نے نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل نہیں کرنی ہے کہ ہم اس کو بم بنا لیں. اور یاد رکھیں عوام کی ہماری میموری جو ہے امنیزی ہے. اگر تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں گوگل کر لیں, JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے along with 5 countries ایرانی جو حسن روحانی تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. معاہدے کے تحت یورینیم کی افزودگی 3.67 کرنی تھی, جو کہ انتہائی کم تھی. ٹرمپ نے آ کے 2018 میں اس کو اڑا دیا. تو ایرانی تو پہلے معاہدے کے اندر جانے کے لیے تیار تھے جی. اور اب میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو انٹرویو دیا نیو یارک ٹائمز کو, اور انہوں نے اٹلانٹک میگزین کو, ان سے پوچھا گیا مذاکرات کریں گے, انہوں نے کہا یس مجھے پتا چلا دے آر ریڈی ٹو ٹاک اینڈ آئی ہیو ایگریڈ ٹو ٹاک. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ چند دنوں میں شہر بانو خود ہی کہہ دیں گے میں نے جنگ جیت لی, میں نے یہ کر لی, جو ان کا رویہ ہے کچھ ہے, کیونکہ انہوں نے جنگ سے نکلنا. انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ لوکنگ فار پروٹریکٹڈ وار, میں طویل جنگ کو اس لیے نہیں دیکھ رہا, میری جنگ مختصر مؤثر ہو گئی ہے, کیونکہ امریکہ کے 3 فوجیوں کی لاشیں پرچم میں پہنچ گئی ہوئی ہیں اور امریکہ میں شور مچ گیا ہے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں IRGC کلیم کر رہا ہے 560 امریکی بحرین میں مارتی ہیں, جو پاکستانی چینلز نے بھی رپورٹ کیا. تو مجھے بتائیں اگر اتنی لاشوں کے باڈی بیگز وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ناممکن ہے جنگ کو آگے کی طرف لے کے چلنا, اور پروٹیسٹ وہاں پہ شروع ہو گیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو
آدھا اتفاق تو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیکیپیٹیٹ کر دیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے رجیم سرنڈر کرے، مطلب وہ جو ہے ہماری مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ساری شرائط تسلیم کریں، لیکن نیتن یاہو یہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ڈاؤن فال، میں ہمیشہ ختم کر دوں ان کو ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں 900 سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور پتہ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ سوموار آج کے دن امریکہ کی سٹاک مارکیٹ نے اوپن ہونا ہے، تو وہاں پہ خطرہ ہے کہ کریش کرنے کا خطرہ ہے، کہ اگر ایران کی ریٹیلیشن جو ہے اتنی حد تک اسپائرل آؤٹ ہوگی بھی ہے، تو ابھی دیکھ لیں پاکستان میں آگی نا ہیٹ 12,000 پوائنٹ کے ساتھ کراچی سٹاک ایکسچینج صبح کریش کر گئی ہے، پاکستانی سٹاک مارکیٹ معطل ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ وہ نروس ہو گئی ہے۔ اور ابھی ہم بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کی، جی میں وہی پوچھنے لگی تھی آپ سے کہ آبنائے ہرمز بند کر دیا گیا ہے، اس سے جو باقی یہ جتنے کوفیوں کی چینز ہیں یہ بھی متاثر ہونے والی ہیں، اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سچویشن مزید کس جانب جائے گی؟ یہ سب پریشرائز کریں گے امریکہ کو کہ اس سارے معاملے کو روکا جائے، یا پھر یہ کھل کر ایران کے خلاف آ جائیں گے؟ اچھا، جو آبنائے ہرمز جو ہے وہاں سے جو برنٹ کروڈ یاد رکھیں وہاں سے دنیا کا 1/3 تیل جاتا ہے، اور LNG جو قطر بیچتا ہے دنیا میں اس کی شپمنٹ بھی جاتی ہیں 1/5 ہے۔ اب چین، انڈیا، ساؤتھ کوریا، جاپان 69% تیل یہاں سے لیتے ہیں، اور ان تیل سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی کمپنیاں چلتی ہیں، ان کی گرڈ اسٹیشنز چلتے ہیں، وہاں کے ریلوے کے نیٹ ورکس چلتے ہیں، اور دنیا کا 20% جو جیٹ فیول ہے وہ یہاں سے آتا ہے، تو دنیا افورڈ نہیں کر سکتی وہاں کے اوپر کہ وہاں پہ چوک پوائنٹ جو ہے وہ بند رہے۔ یاد رکھیں انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ جو ہے ان کے جولٹ کرنے کا بڑا خطرہ ہے، اور اگر یہ وار طول پکڑتی ہے تو 0.6% دنیا میں انفلیشن آنے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر تیل بڑھے گا تو قیمتیں بڑھیں گی، ضرورت اشیاء ضروریہ کی ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ امپیکٹ آئے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑا پریشر ہے امریکہ سے، اور بھائی تمہاری وجہ سے ہمارے حالات نہ خراب ہونے شروع ہو جائیں، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایران نے بڑا اسٹریٹجیکلی ہر طرح کے پوائنٹ انگیج کر دیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے ایران کی تیاری پوری تھی۔ آپ دیکھ لیں لیس دین 6 آور ایران نے ٹارگٹ جو ہے انگیج کر دیے تھے، پہلے ایسا نہیں تھا 12 جون کو، کیونکہ ان کو تو دھوکہ دیا، اصل میں اس نے ساری زندگی دھوکہ ہی دیا پیچھے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا وہ جواریہ ہے یہ، اس کا باپ بھی یہ تھا، اگر میں بتانا نہیں چاہتا اس کا باپ کیا کرتا تھا، پمپ تھا اس کا والد ہے، اگر وہ گوگل کر کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بارے میں مارکو روبیو جو اس کا وزیر خارجہ ہے، ہاں آف کورس مارکو روبیو اس کے بارے میں کہتا ہے، جو وزیر خارجہ ان کا، جب یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے، اس نے کہا اگر اس کا باپ جو ہے 4 پیسے نہ کھڑا کرتا تو یہ منہٹن میں گڑیاں بیچ رہا ہوتا۔ بالکل، یہ اس کے بارے میں نظریہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کوئی بات کر کے سلام لے کے راضی نہیں ہے، بالکل ہے۔ اور خواتین سے متعلق اس کا رویہ کیا تھا وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ریسکیو کرنے آیا ہوں یہاں سے، جنہوں نے 187 بچیاں چھوٹی جو ہیں وہاں پہ قتل کر دی ہیں، اور میرے خیال میں تف ہے ان ہیومن رائٹس اداروں کے اوپر، اور پاکستان کے بھی جو ادارے ہیں یا جو فیمنسٹ ہیں جو لبرل بات کر رہے ہیں خاموشی تار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو وہ میس کو، اپنی بات کرو۔ اور بھائی میس تو دروازے تک آ گیا ہے، میس تو آ چکا ہوا ہے، 2 ہمارے صوبے جو ہیں وار کے اندر ہے، بکھر میں اٹیک کر دیا ہوا ہے، دیکھیں بکھر میں پولیس کی گاڑی کو ہے، تو یہ اربن سینٹر میں وار آ چکی ہوئی ہے۔ ہم کس طریقے سے چیزوں کو لے کے ابلیویس رہ سکتے ہیں؟ تو چیزیں اتنی پریگمیٹک نہیں رہ گئیں، ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کے لیے بھی جو صورتحال ہے، اور مجھے لگتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو صرف لفاظی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے ان کا ساتھ دیا، ایرانیوں کا، انہوں نے تشکر کے نعرے لگائے، ہم نے عازمین حج کو اپنے ہوٹل دیے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اب جب اصل ان پہ مشکل وقت آیا ہے تو تم لوگ چپ کر کے اعتکاف بیٹھ جاؤ، ہے ابھی صحیح ہے، اور بات ہی نہ کرو وہاں کے اوپر۔ تو دوسرا ٹارگٹ تو آپ بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ بھی تو ہو سکتے ہیں اس کے بعد، آپ ٹارگٹ ہی تو ہیں، تو ہی تو وہ نفتالی بینٹ آپ کا نام لے رہا ہے، تو ہی تو مودی ادھر کیا کرنے جا رہا ہے مجھے بتائیں، اور مجید برگیڈ کو سپورٹ را کیوں کر رہی ہے؟ تو را کی کوئی سلام دعا نہیں ہے، وہ ساتھ کے ساتھ ہے، سر اپنا باپ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل میرا پیو ہے، میرا ایسے ہی ہے۔ اور یاد رکھیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے اسرائیلیوں کا کتنا انفلوئنس ہے امریکہ میں، تو دیکھ لیں امریکہ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 19% ٹیرف لگایا، ان پہ ہمارے پہ 20% ہے، تو جتنے مرضی بریف کیس جو ہے شو کر کے دکھائیں انہیں کہ یہ پتھر دیکھ لو ہمارے، اس کا دل پتھر کا ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہونا۔ کیا انویسٹمنٹ کیا پاکستان نے مجھے بتائیں، کیا دور پہ آ گیا؟ مجھے تو نہیں ایم او یو نظر آتا، مجھے تو کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ یہ کہہ دینا کہ گریٹ مین، وہ تو ہر کسی کو کہتا ہے ٹریفک گائے، یو آر فینٹاسٹک۔ میں آپ کو چلیں کیا بات بتاتا ہوں، وہ تو اپنے جو اپنا کام کرنے والے جینیٹوریل سٹاف ہے انہیں کہتا ہے یو آر اے گریٹ گائے، تو ہماری اردو کیا ہے، تم ایک عظیم آدمی ہو، خدا دا نہ لو یار، وہ گریٹ آدمی کسی اور کانٹیکس کے اندر وہ بات کرتا ہے تو صرف اس کے لفظوں پہ جا رہے ہیں، اور انڈیا تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر ہے۔ تو مجھے یاد رکھیں یہ وہ رومانس ہے جو کبھی جو ہے نا کسی صورت کے اندر جو ہے آگے تک نہیں جائے گا، اور ان کی مدد تو کبھی ہمیں آئی نہیں ہے۔ پوری ہسٹری امریکن کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے قریب ہونا زیادہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، اسی چیز کے اوپر جو ہینری کسنجر جو ان کا وزیر خارجہ تھا فیمس، وہ کہتا ہے ٹو بی امریکاز اینیمی از ڈینجرس بٹ ٹو بی امریکاز فرینڈ از فیٹل، کہ دوستی بڑی خطرناک ہے،
تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے جناب بڑے صاحب دوست ہیں اور بڑے صاحب کا کوئی اعتبار نہیں, صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو کیا بینیفٹ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پرسنل بینیفٹس مل رہے ہیں سارے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایز اے ہول جو ہے کوئی بینیفٹ نہیں اس چیز سے مل رہا. ہمیں غزہ پیس بورڈ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ حماس کو وہاں پہ غیر مسلح کرو. دیکھیں ہمارے لیے وہ بڑی مصیبت ہے. کتنی بڑی وہ ایک آپ پہلے ہی ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں. بالکل. اچھا اور بھی تو اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنے وہاں کے اوپر افواج جو ہے وہ اتاری نہیں ہے. میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے, اس حد تک آگے نہیں چلا جانا چاہیے. بالکل ہے. اور ہم ایک ایسی وار کے اندر, یاد رکھیں ایک اور میں بات بتاؤں, ملیحہ لودھی بڑی اچھی بات کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسرائیل کو انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا. ان کا نمائندہ بھی تو وہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے. اور ملیحہ لودھی کو عام خاتون نہیں, یونائٹڈ نیشن میں ہماری مستقل مندوب تھی, یو کے اور امریکہ میں پاکستان کی جو ہے وہ سفیر رہی ہوئی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ ڈیسیژن کو وائز ڈیسیژن نہیں ہے, میرے خیال میں یہ کافی قابل غور ہے. عثمان صاحب, علی خامنہئی صاحب جس مقصد کو چاہتے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ ڈٹ کر کھڑے تھے, وہ مقصد جو ہے کامیاب ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاتھ کے لگائے یہ پودے ہیں جو پولیس کے اندر ہیں, جو میڈیا کے اندر ہیں, جو وہاں کے تمام اداروں کے اندر ہیں, اور جس طریقے سے ان کی آپ ایک ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں فقیہ ولی, وہ آپ کو شاید بہتر پتہ ہوگا ٹرم ہے. بالکل ہے. تو وہ میرے خیال میں جو ٹرم ہے وہ بڑی قیمتی ہے. اگر اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو امام ہیں ان کے نائب امام زمانہ کے نائب ہیں یہاں کے اوپر ہے. بالکل. اور جس طریقے سے ان کی کوالیفیکیشن ہے, میرے خیال میں میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں ان کے اوپر بات کروں ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت انداز سے گزری, اور کس طریقے سے مشہد کی گلیوں کا وہ لڑکا جو کہ سوکھی روٹیاں کھاتا تھا, اور جب گلف کی وار ہوتی ہے اور وہاں سے میزل چل رہے ہیں عراق سے, تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ خندقوں میں بیٹھا ہوا ہے. آیت اللہ علی خامنہئی کی بات کر رہا ہوں. وہ جا کے اپنے بیڈ رومز کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. اور آیت اللہ علی خامنہئی کہتے ہیں میرا مغرب سے اعتبار تب اٹھا جب مغرب نے کیمیائی ہتھیار عراق کو دیے اور وہ انہوں نے ہمارے نہتے لوگوں پہ چلائے. تو انہوں نے کہا یہ ہے مغرب ہے. تو وہ تب سے جو ہے نا وہ اس سوچ کے ساتھ تھے کہ بھئی یہاں سے جو ہے امریکنز کو نکالا جائے. جو امبیسی وہ کہتے تھے یہ سپائس کا نیسٹ ہے, یہ گھونسلہ ہے جاسوسوں کا, اس کو یہاں سے چلتا کریں. اور اسی کے اندر جو ہے آیت اللہ علی خامنہئی بھی تھے اور احمدی نژاد بھی تھے جنہیں شہید کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا بھی ہے. تو میرے خیال میں ویسٹ جو ہے آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ کے اوپر انہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ کے کل کے الفاظ دیکھیں کہ یہ جنگ ایک تہذیب کے خلاف ہے. کیا تہذیب ہے بھائی, کون سی تہذیب ہے؟ اگر اسلام دیکھیں یہ اگر, اور تم تو تہذیب کی بات نہ کرو, ہاں, اور تم کسی تہذیب کی بھی بات نہ تم کرو ہے. تو تہذیب سے مراد جو ہے ہم تو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ کون سی تہذیب کی بات کرتے ہیں. وہ اس اینڈ دیم کی ڈیوائڈ کے اندر دیکھتے ہیں سارے معاملے کو ہے. ہم جتنے مرضی آپٹیمسٹک ہو جائیں لیکن ان کا جو پارلنس ہے, ان کی جو گفتگو ہے وہ واضح بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. اچھا ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وار کے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں اے آئی کا استعمال ہوا, اے آئی کلاؤڈ کی باتیں آ رہی ہیں کہ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر استعمال کیے گئے وہاں پہ. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ایلن مسک کا گروگ ہے اس نے پریڈکشن کر دی تھی کہ 28 تاریخ کو ہی اٹیک ہوگا. اور اٹیک ہونا تو رات کو ہی ہوتا ہے, یوزلی وہ رات کو اٹیک کرتے ہیں, لیکن سی آئی اے کے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ آگے میں میٹنگ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, تو صبح کے وقت جو ہے اٹیک کر دیں. تو پھر 9:40 پہ وہ 30 میزل وہاں کے اوپر جو ہے وہ پھینکے گئے. اپنی بھی تو سسٹم, اس میں تو کوئی شک نہیں, ایران کا سسٹم کا اٹر فیلئر ہے انٹیلیجنس کا. 12 جون میں ہم نے دیکھا اسماعیل خانیہ کو مار دیا جاتا ہے, وہ بھی ایک اٹر فیلئر ہے. پھر جو اندر کے ایلیمنٹس ہیں آپ کو پتہ وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے موساد بڑی ڈیپ جا کے اس نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے. حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کر دیا گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیکیپیٹیشن جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے. اس طرح تو کوئی کنٹری اٹھے گا وہ الیکٹرانک وارفیئر سے کسی کو بھی مار دے گا. یہ جس دنیا میں ہاں مینٹر ہو رہے ہیں بڑی خطرناک ہے. اور میں یہاں کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے دنیا کی وہ ہلا دیتی ہے کہ ہر 6 میں سے 1 بندہ وار زون کے اندر رہ رہا ہے دنیا کا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا 60 کنٹری ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وار کے اندر ہیں. انسرجنسی ہو رہی ہے, فارمل وار وہاں پہ وارفیئر ہے, یا وہاں کے اوپر انفارمل جو ہے گروپس جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں. تو ایک ایسی دنیا میں جہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں پیس کا صدر ہوں, یہ بھی میرے خیال میں آئرنی ستم ظریفی آپ اسے کہیں کہ جسے پیس کا عالمی ایوارڈ دینے کی پاکستان نے 2 دفعہ حمایت کی ہے. اس بندے کے کام چیک کر لیں جو ووٹ لے کے مسلمانوں سے آیا ہے کہ میں جنگ روکوں گا, میگا کی اپنی بیس کو ہے, کوئی میرے 7 ملک اور یہ 8واں ملک ہے جس کو بار بار وہ اٹیک کر رہا ہے. لوگ ایک آخر میں آپ سے یہ اس پہ چاہوں گی کہ آپ تبصرہ کریں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2026 کا جو کیلنڈر ہے نا پورا وہ 1914 کے ساتھ مل رہا ہے, سیم ہے. اور 1914 میں ورلڈ وار 1 ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے نا وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی یاد رکھیں ایک ولی عہد تھے, ان کو آرچ ڈیوک جسے تھے انہیں مارا گیا, ٹھیک ہے,
وہ ہنگری کے, اور مارنے والا بھی ایک ٹیررسٹ گروپ تھا. اور اس کے بعد وہ وار جو ہے وہ بہت سی وہ سملیرٹیز اسپائرل آؤٹ ہو گئی, یا بالکل آل آؤٹ وار والا ہو گیا, اور پھر امریکہ ووڈرو ولسن اس کے اندر انٹر ہو گیا. کہاں ووڈرو ولسن اور کہاں وہ کہتے ہیں راجا بوس, کہاں گنگو تیلی, یہ ٹرمپ ہے, اس کا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں بنتا. تو یہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا ہے جیسے میں دنیا کے امن کے لیے اس وقت, بالکل ہے. تو اگر یہ پیٹرن اسی طرح سے جیسے آپ بتا رہی ہیں, تو یاد رکھیں دنیا میں اس وقت ویپن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, دنیا میں نیوکلیر جو پاورز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یورپ اس میں انٹر ہوتا ہے, اور کسی لمحے اگر رشیا اور چائنا اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, یاد رکھیں ابھی بھی 2 نیوکلیر کنٹری تو اٹیک کر رہے ہیں. اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, نفیریس, سب جانتے ہیں, امریکہ کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات, فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس اٹیک کے اندر ریٹیلیٹ کریں گے اگر خلیجی, ان کے پاس بھی نیوکلیر ویپن ہے, یو کے پاس بھی نیوکلیر ویپن ہے. تو میرے خیال میں رشیا اور چائنا میرا زیادہ دیر تک اس چیز کو وہ نہیں چاہتے کہ پرولونگ کرے, کیونکہ 80% تیل تو ان سے وہ اٹھاتا ہے چائنا. پھر آپ بنائیں ہرمز میں سے 69% ان کا کروڈ آئل جاتا ہے, سب کی معیشت میں. اور مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا دور کنکلوڈ ہو جائے گا اگر باڈی بیگ زیادہ امریکہ پہنچے جس طرح, اور اس کا انجام وہی ہوگا جو ویتنام کا ہوا تھا. ویتنام کی وار میں امریکنز کا عزت سے نہیں نکلے گلوبل ساؤتھ سے امریکن, جب جنگیں کی. اور سر یہ کہا جاتا ہے کہ عام عوام کے لیے تھوڑا سا اس پہ سمجھا دیں آخر میں کہ امریکہ جو اتنا بدماش بنا ہوا ہے, کیونکہ اتنے 1000 سالوں سے امریکہ کے اوپر کوئی اتنا خاص, 1000 سال تو نہیں, کتنے سالوں سے امریکہ کے اوپر, چونکہ امریکہ بہت دور ہے, دونوں سائڈوں پہ ساحل لگتا ہے, تو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, نہ کوئی بم مار سکتا ہے. اسی لیے ویسٹرن ہیمیسفیئر میں لیکن جاپان نے یہ ہمت کی تھی, وہ کوما کازی آگے تھے, وہ پہنچ گئے تھے, وہ واقعہ بتائے گا. پھر اس نے اس کے بدلے میں جو بھی اس وقت کا تھا پریزیڈنٹ یو ایس کا, اس نے پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ہے بالکل ہے, اس نے آئزن ہاور نے ایٹم بم, بالکل لٹل مین فیٹ بوائے, وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ایپسٹین, جہاں پہ نیو میکسیکو میں تھا, وہیں منہٹن پروجیکٹ تھا. تو وہ کوما کازی آپریشن انہوں نے کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے دور بہت ہے, واپسی کا رستہ نہیں, کیونکہ فیول جو ہے کس طریقے سے, بالکل ہے. تو انہوں نے کیا کیا پھر سوسائڈ کا, بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ بھی ہے وہاں پہ خودکشی کو لے کے. تو انہوں نے انہی جہازوں کو میزائل بنا لیا اور سیدھا جا کے پرل ہاربر کو ہٹ کیا, اور پھر انہیں ہوش کے ناخن آئے, یا آپ کہہ لیں کہ انہیں ہوش آئی کہ اتنی دور بھی نہیں ہے ہم میں کہ اٹیک ہم پہ لانچ نہ ہو سکے. اور پھر جس طریقے سے آگے ہیروشیما ناگاساکی, اور اس کے بعد کیا کیا, رول بیسڈ آرڈر بنایا, ویٹو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کہ جب دل چاہے گا ہاتھ کھڑا کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائیں گے. اور آج اسی رول بیسڈ آرڈر کو تباہ کرنے پہ تلے میں ہے. تو میرے خیال میں دنیا جو ہے ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے, اور امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں 1000 سال میں اتنی تبدیلی نہیں آئی جو ابھی ہونے جا رہی ہے. لیکن میں بتاؤں ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ دیر تک اس وار کو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت پریشر جنریٹ ہو گیا وہاں کے اوپر ہے. اور اگر یہ 560 فوجیوں کی خبر درست ہے اور جہاز بھر کے جائیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کیا جو ہے نا وہ سینٹ ہر صورت میں اس کی پاور کو بلاک کر دے گی. جب قاسم سلیمانی کے معاملے میں پینٹاگن کو کیا کہ ان کی پاور جو ہے بلاک کی گئی تھی, اور ایک ایسے وقت میں جب امریکی فوج کا سربراہ جنرل کین بھی کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اینڈ گیم نہیں ہے, ادھر سے کچھ نکلنا نہیں ہے. جی بہت شکریہ سر, بہت زبردست انفارمیشن جو آپ کی جانب سے ملی, اور اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو اور نیتن یاہو کا جو اینڈ ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور اتنا عبرتناک ہو کہ دیکھنے والے ان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. امید کرتے ہیں جی آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا.